مولوی کو سیاست سے الگ رہنا چاہیے، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ مولویزم از ناٹ اے پروفیشن. اگر دین کے خادم کو مولوی کہتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں کہ بھائی بدقسمت ہے وہ شخص جو مولوی نہیں ہے. مولوی نہیں ہے. اسلام کے مطابق کہیں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مولوی نے ہی صرف نکاح پڑھانا ہے؟ کہیں اسلام میں لکھا ہوا ہے کوئی ڈگری ہولڈر ہی جو ہے وہ صرف جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ یہ کون سا قرآن پڑھنے والا ہے جو لینڈ گزر میں پھر رہا ہے؟ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر وہ گندے کیڑے جو گورے چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. مسجد کے امام کو چپڑاسی کا رینک دے کے گئے تھے. آج جو بھی مسجد سے وابستہ بندہ لینڈ گزر میں پھرے گا ان کو تو آگ لگے گی. او بھائی ہم مسلمان ہیں، کوئی بھی یہاں پہ کفر کو پروموٹ نہیں کر رہا ہے اس ملک کے اندر. دنیا میں 2 ریاستیں ہیں جو مذہب کے نام پہ بنی ہیں. ایک اسرائیل ہے جو یہودیوں کے مذہب کے اوپر بنی ہے، ایک پاکستان ہے جو خالص اسلام کے نام پہ بنی کی ریاست. تو اس میں کون بغیرت ہے جو کہتا ہے کہ ہم مذہبی نہیں ہیں؟ چاہے اسکول کا پروفیسر ہو، چاہے دینی مدرسے کا کوئی استاد ہو، غلط کام کرے اس کو چوکو چراہوں میں سزائیں دیں. آج کل میں بہت خوش ہوں، نیفے میں پستول جو چل رہے ہیں بہت اچھا ہو رہا ہے. پنجاب کے اندر تاریخ میں یہ عجیب طرح کی صورتحال ہے کہ سارے ندی نالے اور سارے دریا بکھرے ہوئے ہیں. سوسائٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. اس مدعے کے اوپر ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ ہم اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں. آپ پہلے ڈیمیج کنٹرول کریں پھر بعد میں الزام تراشیاں کریں. مطلب علیم خان صاحب کو جو ہے رگڑا جا رہا ہے کہ پہلے لوگ سیلاب میں ڈوب گئے، اب ان کی پراپرٹیاں اور تباہ کر دیں کہ آپ جو ہے نا اس سوسائٹی کو متنازعہ بنا دیں. آپ نہیں یہ جانتے کسی ڈیولپر کی کیا انہوں نے اپنا ٹاؤن کروڑوں کا انفراسٹرکچر ڈبونے کے لیے بنایا؟ اور اس پورے سینیریو کے اندر ایک مافیا جو ایکٹیویٹ ہو رہا ہے وہ ہے سرمایہ دار مافیا. وہ اونے پونے ان سے پلاٹ خریدے گا، گھر خریدے گا اور اپنا پروفٹ میک کرے گا. وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب ہو جس کا بے داغ ضرب ہو کر. ایک نیوز پوڈ کاسٹ میں ہوں الطاف سمرو، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے ان کا تعارف کیسا خوبصورت ہے. حافظ قرآن ہے، اسلامک اسکالر ہے، ایک یوتھ کے انفلوئنسرز ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون بھی ہے. ریل اسٹیٹ کی دنیا میں انہوں نے سود سے پاک سرمایہ کاری کا آغاز کیا اور ایک نئے ٹرینڈ کو ترویج دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ سبیل اکرام صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ آج کے پروگرام میں خوش آمدید اور آپ کے وقت کا بہت مختصر سا تعارف. آپ کے اس سفر کی جھلکیوں کو ہم جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں جو آپ نے یہاں تک پہنچنے کے لیے طے کی. دیکھیں حقیقت بات ہے، ہر بندہ اپنی اسٹوری کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی. ہر بندہ بڑے بڑے قصے کہانیاں سناتا ہے کہ میں نے بڑی ایفرٹ کی، میں نے بڑی محنت کی. یہ حقیقت بات ہے، میری جرنی میں سے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کوئی محنت نہیں کی، میں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، میرے اندر کوئی ذہانت نہیں تھی، میرے اندر کوئی ایکسیپشنل کوالٹیز نہیں تھی، میرے اندر کوئی جو ہے وہ ایسی صلاحیت نہیں تھی جس سے مجھے یہ سب کچھ میں حاصل کرنے کے قابل ہوں. میرے پاس ایک چیز تھی، وہ تھا اللہ پہ توکل. وہی کرنے کی کوشش میں آج تک لگا ہوں. میرا اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بطور مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ فالوئنگ دین از اے کمپلشن فار ایوری مسلم، یہ چوائس نہیں ہے. اور جب ریسیپی ہم نے اپنے کوئی بھی مسائل کا حل تلاش کرنا قرآن سے تلاش کریں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شمار رزق ان لوگوں کے لیے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا. لیکن ساتھ میں یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ لَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ جو آپ کوشش کرتے ہیں. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں، کوشش کرنا، محنت کرنا یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، بائی پروڈکٹ ہے، یہ انسان کو کرنا ہے. مطلب جیسے فار ایگزامپل آپ نے پہلے اپنی ایفرٹ کرنی ہے، محنت کرنی ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزلٹ کی توقع کرنی ہے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں بالکل جو ہے وہ کام میں توجہ نہیں دے رہا اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کام میں برکت ڈالے. یہ تو پھر ایک ناانصافی والی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عادل ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے. اگر آپ لیٹ سپوز دن رات محنت کر رہے ہیں پڑھائی میں اور میں جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے رزلٹس آپ کو دینے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام میں زیادہ برکت ڈالنی ہے. تو اسی طرح کہنے کا مقصد ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محنت بھی کرتے ہیں، جن کے اندر صلاحیتیں بھی موجود ہوتی ہیں، جن کے اندر کوالٹیز بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی ناکام ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہے. اور بینگ اے مسلم ہمارا ایک کانسیپٹ ہے، کچھ چیزیں ہیں جس پہ میرا فرم بلیو ہے. عزت ذلت، نفع نقصان، کامیابی ناکامی، زندگی موت، رزق، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ تو کوئی بندہ کلیم نہیں کر سکتا نا کہ
میں کسی کو نفع پہنچا سکتا ہوں. اگر آپ کے اندر بھی تصور ہے, آپ کا اگر یہ فلسفہ ہے یا آپ کا یہ عقیدہ ہے, تو آپ تو شرک پہ کھڑے ہوئے ہیں نا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے, میں نے اپنے باس کے آگے ہاتھ تو باندھ کے نہیں کھڑے ہونا نا. اس کی تابعداری سے مجھے کچھ نہیں ملنا, اس کی تابعداری سے مجھے منزلیں نہیں ملنی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رازق ہمارا کاروبار یا ہمارا باس یا ہماری جاب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ تعالیٰ رازق ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے, اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ ہی خالق خلق من تراب ہے, اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, اسباب اللہ کی محتاج ہیں. لیٹ سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا ایک باس ہے, میں اس کو چیٹ کرنے کا مجھے دین اجازت نہیں دیتی. اگر فار ایگزامپل وہ پے کر رہا ہے میری سروسز کا 9 to 5, وہ میری سروسز لے رہا ہے, میں نے ایمانداری سے کام کرنا ہے, یہ دین کا حکم ہے, میرے اوپر یہ حکم لاگو ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سوچوں کہ مجھے میرا باس جو ہے وہ عطا کر رہا ہے, یہ شرک کی اپروچ ہے. میرا رازق اللہ ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی جو ہے کہ لا دین الا من لا تعالیٰ, کہ جو اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا وہ اس کا دین بھی نہیں. تو میں تو یہی آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ ناانصافی کرتے ہیں, اپنی جاب کے ساتھ اپنی جاب کو جسٹیفائی نہیں کر رہے, کام کے اندر آپ چیٹ کرتے ہیں, ایون یہاں تک کہ آپ کو ورکنگ آورز کے اندر اپنا ذاتی کام کرنا بھی میں یہ سمجھتا ہوں بے ایمانی میں شامل ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل ایک امپلائی ہے, یا میں کہیں جاب کر رہا ہوں, آپ کہیں جاب کر رہے ہیں, اگر آپ فار ایگزامپل ورکنگ آورز میں اپنا ذاتی کام کرتے ہیں تو یہ ناانصافی, یہ چیٹنگ کے زمرے میں آتا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بات کریں گے کہ آپ طب سے یا ڈاکٹر بننے کے بعد آپ بزنس میں کیسے آئے, لیکن اس سے ملتا جلتا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا. آپ CEO ہیں ABS ڈیولپرز کے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے رابطے میں رہتے ہیں, یا باسز ہیں اور ان کے نیچے ہزاروں لوگ یا کئی سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں. تو کیا ان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی رعیت کا یا اپنے ملازمین کا خیال رکھیں؟ کے لیے ضروری ہے. حساب ہونا مجھ سے کس چیز کا حساب ہونا ہے, کیا مجھ سے میرے مال کا حساب ہونا ہے, جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا اس کا حساب ہونا ہے, اس کمپنی کے ہر امپلائی کا حساب ہونا ہے. اگر میں نے ان کے ساتھ ضرورت زیادتی تو نہیں کی, ان کا خیال رکھا, ان کی ضرورت پوری کی ہے. کیا اسلام کے اندر جو ہے وہ امپلائمنٹ کے حقوق نہیں ہے, امپلائی کے حقوق جو ہے اسلام نے بتائے ہیں, ہم نے اس کا خیال رکھنا, اس کی ضروریت کا خیال رکھنا ہے. ہم لوگوں نے اس بات کا میک شور کرنا ہے کہ اس سے گھر کے اندر کوئی بچہ بھوکا تو نہیں سو رہا, کیا وہ مالی بحران کا شکار تو نہیں, کیا اس کو کوئی اور تنگی تو نہیں, کیا اس کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے, کیا اس کے بچوں کی خوراک پوری ہو رہی ہے, کیا اس کے بچوں کا لباس پوری ہو رہا ہے. یہ بھی ذمہ داری میرے پر عائد ہوتی ہے اور اس کا میں جواب دوں. یعنی جسے اب ماڈرن ایرا کے اندر ہم ایموشنل کوالٹی یا ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں, ایموشنل کوالٹی لیول پہ اب جا کے دنیا کو سمجھ آئی ہے کہ آپ اپنے امپلائی سے اس کے ذاتی معلومات لیں, اس سے پوچھیں کہ اس کے گھر کے اندر کیا معاملہ ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے یہ کیا, یہ تو آپ کو پتہ ہے, یہ وہ ہم پچھلے دنوں پڑھ رہے تھے کہ وہ سوئس کوڈز ہوتے ہیں, کوئی اسٹینڈرڈز ہیں ان کے فار امپلائمنٹ, جو کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہے فالو کرتی ہیں. تو یہ آج آپ مجھے بتائیں کیوں مسلمان کوئی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل برانڈ بنانے میں جو ہے وہ ناکام ہے؟ کیوں نہیں آج مسلمانوں کا کوئی برانڈ ایل وی, گوچی, پراڈا, پیٹک فلپ, رولکس کے مقابلے میں, فرینک ملک کے مقابلے میں کھڑا ہوا؟ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ کیوں نہیں ہم ایپل بنانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک کوئی وجہ ہوگی نا. ہم ایک سافٹ ڈرنک نہیں بنانے میں کامیاب ہوئے, ٹھیک ہے. یہ اس کا جواب تو میں اس کے اوپر ہی آ رہا ہوں. ہم لوگوں نے ایکسلنس اچیو اس لیے نہیں کی کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے دین کو فالو نہیں کیا. ہم لوگوں نے اپنے امپلائیز کو ان کے حقوق نہیں دیے. ہم لوگوں نے ہر چیز میں بچت چاہیے, اپنا مفاد پہلے سوچا, اپنے مفاد کو ترجیح دی. جبکہ اسلام ہمیں جو ترقی کا راستہ بتا رہا ہے, اسلام جو ہمیں سکسیس کا ماڈل بتا رہا ہے, وہ یہ ہے مل کے گرو کرو. صرف ڈاکٹر شبیر علی کلام اپنی گروتھ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا, مل کے گرو کروں گا, اپنی ٹیم کو لے کے چلوں گا, ان کی گروتھ کے بارے میں سوچوں گا تو میں کامیاب ہوں, تو میں ایک برانڈ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوگا. آج بھی اگر کوئی ٹوٹا پھوٹا برانڈ اس معاشرے میں اسٹیبلش ہوا ہے تو ان فارمولیشنز کے اوپر ہی ہوا. ٹھیک ہے, ایک یہاں میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ یہاں پہ نوجوان نسل کو ایک ٹارگٹ دیں. ہم لوگوں نے جیف بیزوس, وارن بوفیٹ, جیک ما, امبانی, بل گیٹس, مارک زکربرگ, کے تمام بلینئرز کو پڑھا.
پھر ہم لوگوں نے اپنی تاریخ اسلام کے بلینرز کو پڑھا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. ہم we were shocked. آج میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز کے اوپر جو ہے وہ یہودی چل رہا ہے, وہ کافر چل رہا ہے, اور اس نے اپنی سلطنتیں بنا لی بڑی بڑی. ہم نہیں چل رہے. آپ مجھے بتائیں جو فاسٹسٹ گروئنگ بلینئر ہے وہ کون ہے؟ جیف بیزوس, ایلون مسک. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے راتوں رات ترقی کی. کیا ہے؟ پروڈکٹ کوالٹی, خریدا ہوا مال واپس لیتے ہیں, سود نہیں کھاتے, سود نہیں لیتے دیتے, کیش پہ سودا کرتے ہیں, اپنے سودے میں سے ایپ نہیں چھپاتے. ٹھیک ہے, سٹاک نہیں کرتے, ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ کس کے ہمارے یہاں تو دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال ایک سازش کے تحت ہمارا لٹریچر اٹھا لیا گیا اور امپلیمنٹ کر لیا گیا. وہ ہمارا سکسیسفل لٹریچر تھا, وہ کامیابی کا راستہ تھا, اور ہمارے ہاتھ میں فائنانس کی کتاب تھما دی جو ہمیں سود کی طرف لے گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات, ایک سوال یہاں پہ کہ جب بھی کوئی مذہبی شخصیت, کوئی اسلامک اسکالر یا مذہب کا نام لیوا کوئی کاروبار کرتا ہے تو خصوصاً پاکستان کے اندر اس پہ بہت ساری انگلیاں اٹھتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, یہ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, اور یہ دوسروں کو سادگی کا درس دیتے ہیں. جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے, جو کہتے تھے کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈالوں تو سونا بن جائے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے اجازت طلب کی. پتہ ہے کیا اجازت لیتے تھے؟ جی, انہوں نے کیا اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل کرتا ہے میں ایسا لباس پہنوں جو مدینے میں کسی نے نہ پہنا. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, محمد بن نعمت ربی کا فحدث, اپنی نعمتوں کا تذکرہ. ٹھیک ہے, بدقسمتی سے ہمیں اسلام میں وہ پڑھایا لکھایا گیا ہے جو کہ بھوک, افلاس, بالکل آپ کہہ لیں غربت والا اسلام تھا, جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں اسلام کو گلوریفائی کرنا چاہیے تھا, گلوریفائی کرنا چاہیے تھا. اسلام میں آپ یہی کہا جاتا ہے کہ جی وہ چتروں میں ملبوس ٹوٹی ہوئی تلواروں والے بدر میں موجود تھے, گٹلیاں چوستے تھے. ہاں جی, ٹھیک ہے, آپ نے بتایا 100 اونٹوں کی قربانی کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن بدر میں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ یہ پلاننگ سے, جرت سے حملہ کیا گیا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ فیکٹس چھپائے جاتے ہیں, اور بدقسمتی سے جو فیکٹس بتانے والے ہیں ان کی طرف سے فیکٹس چھپائے جاتے ہیں. اسلام کو بالکل ایک پسماندہ مذہب کے طور پہ بیان کرتے ہیں. کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اچھا اچھی سواری کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں؟ بالکل اس وقت کی اچھی سواری, بہترین سواری مرد کا جو ہے یہ مرد کا زیور ہے نا. ٹھیک ہے, بہترین ہتھیار ثابت نہیں ہے. کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ملٹیپل اونٹوں کی, ملٹیپل جانوری قربانیاں؟ دیکھیں بات یہ ہے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی, ان کی سادگی اختیاری تھی. میرے نبی مجبوری نہیں تھی, اختیاری تھی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نہیں اکمل ذات ہے. آج ہم نے ان کو فالو کرنا ہے, ایز اے ہسبینڈ ان کو فالو کرنا ہے, ایز اے بزنس مین ان کو فالو کرنا ہے, ایز اے پریچر ان کو فالو کرنا ہے, ایز اے وارریئر ان کو فالو کرنا ہے. ہی واز دی بیسٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ آف دی بیسٹ تھے ہر فیلڈ میں. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کائنات کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کو پیدا کیا جو کہ کامل نہیں اکمل ہے. اسوہ حسنہ کو فالو کیسے کریں جبکہ ہماری میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر ایک یلغار ہے میٹیریلزم کی, اور ینگسٹرز کو ابھارا جاتا ہے اور کنزیومر کلچر کو بہت زیادہ میں آپ کے پروموٹ اس سوال کا پہلے جواب دے دوں کہ لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی کیوں جی. نہیں ہے. ایکسیپٹیبلٹی اس لیے نہیں کیونکہ لیک آف نالج ہے. پھر لوگوں کو حسد ہے, لوگ دین دشمنی رکھتے ہیں اپنے اندر. ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے نا کہ یار یہ گورا تو مسجد کے امام کو چپڑاسی کے رینک پہ فائز کر کے گیا تھا, بالکل ایسے ہی, کہ اس نے تو محتاج رہنا ہے, 2 وقت کی روٹی بھی مانگ کے کھانی ہے, مانگ کے کھانی. یہ کون سا قرآن پڑھنے والا ہے جو لینڈ کروزر میں پھر رہا ہے؟ لینڈ کروزر میں یہ تو گوروں کے ایجنٹ یہاں پہ پھر رہے ہیں. آج بھی ہمارے معاشرے میں گوروں کی اولادیں باقی ہیں. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہودی لابی ایگزسٹ کرتی ہے. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر وہ گندے کیڑے جو گورے چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ تو مسجد کے امام کو چپڑاسی کا رینک دے کے گئے تھے. آج جو بھی مسجد سے وابستہ بندہ لینڈ کروزر میں پھرے گا ان کو تو آگ لگے گی. ایک نیریٹو یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ
मौलवी को सियासत से अलग रहना चाहिए, इस पे क्या कहते हैं? ہم لوگ جو آج بیرا روی کا شکار ہوئے ہیں, ڈاؤن فال کا شکار ہوئے ہیں, تباہی کی طرف چلے گئے ہیں, تباہ ہو چکے ہیں, اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم نے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ بائفرکیشن کر دی ہے. بھائی یہ مذہبی ہے, یہ لبرل ہے, یہ مذہبی سیاست ہے, یہ کنونشنل سیاست ہے, یہ مذہبی کاروبار ہے, یہ کنونشنل کاروبار ہے. او بھائی ہم مسلمان ہیں, ایوان میں بیٹھا ہوا چاہے مذہبی جماعت کے چاہے سیاسی جماعت کے, دونوں مسلمان ہیں. کوئی بھی یہاں پہ کفر کو پروموٹ نہیں کر رہا ہے اس ملک کے اندر. تو یہ تقسیم ہم نے کی ہے, ہم نے تقسیم کی ہے. بطور مسلمان ہر بندہ مولوی ہے. لیکن یہ مائنڈ سیٹ کہیں نہ کہیں سے تو آیا. مولویزم از ناٹ اے پروفیشن. فرسٹ آف آل مولویزم از ناٹ اے پروفیشن. آپ کی نیگلیجنس ہے, آپ گمراہی کا شکار ہوئے ہیں, اور آپ کم علم ہے. اگر آپ جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑھا سکتے اپنے کسی قریب رشتہ دار کا, اگر آپ نکاح نہیں پڑھا سکتے اپنی بہن کا, بیٹی کا, اگر آپ جو ہے وہ خطبہ جمعہ نہیں دے سکتے, آپ کم علم ہے. اسلام نے تو آپ کو پابند کیا دین کا علم حاصل کریں. اسلام کے مطابق کہیں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مولوی نے ہی صرف شادی نکاح پڑھانا ہے. کہیں اسلام میں لکھا ہوا ہے کوئی ڈگری ہولڈر ہی جو ہے وہ صرف جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ نہیں, کہیں نہیں. کہیں لکھا ہوا ہے امامت کے, ہاں کیٹیگرائز ہے کہ علم والا بندہ ہی امامت کے منصب پہ فائز ہوگا, لیکن کیا آپ کے اوپر ممانعت, آپ علم حاصل کریں. مولویزم, واٹ از مولوی, واٹ از مولوی؟ اچھا ایک سوال, دین کے خادم, اگر دین کے خادم کو مولوی کہتے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں کہ بھائی بدقسمت ہے وہ شخص جو مولوی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر دین کا خادم ہونا مولویزم ہے, آئی ایم اے مولوی, اس کو ڈینائی نہ کریں آپ. پھر اگر دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے کو مولوی کہتے ہیں, یا علم سے, دینی علم سے وابستہ بندے کو مولوی کہتے ہیں, یا نماز پڑھانے والے کو مولوی کہتے ہیں, خطبہ جمعہ دینے والے کو مولوی کہتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے والے کو مولوی کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم والے معاملات کرنے کو مولوی کہتے ہیں, خدمت خلق کرنے والے کو مولوی کہتے ہیں, لوگوں کے جنازے پڑھانے والے کو, نکاح پڑھانے والے کو مولوی کہتے ہیں, لوگوں کے دکھ درد غم تکلیف پریشانی کے ساتھی کو مولوی کہتے ہیں, تو بھائی جان بدقسمت ہے وہ شخص مولوی نہیں ہے. آئی ایم اے پراؤڈ مولوی. لیکن ڈاکٹر صاحب مذہبی طبقے کی طرف سے بہت سارے ایسے واقعات, مذہبی طبقہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے, مدارس کی طرف سے بہت سارے واقعات ایسے سوشل میڈیا پہ اچھالے جاتے ہیں جن کی وجہ سے دیکھیں, ایک طبقہ جو نا پاکستان ایک مذہبی طبقہ تھا. پاکستان بحیثیت قوم, بحیثیت ملک, مذہب کے نام پہ یہ زمین بنی ہے. دنیا میں 2 ریاستیں ہیں جو مذہب کے نام پہ بنی ہیں, ایک اسرائیل ہے جو یہودیوں کے مذہب کے اوپر بنی ہے, ایک پاکستان ہے جو خالص اسلام کے نام پہ بنی کی ریاست. تو یہ تو ہے ہی مذہبی ریاست. تو اس میں کون بغیرت ہے جو کہتا ہے کہ ہم مذہبی نہیں ہیں؟ تو وہ سامنے ہے, وہ تو بدبخت ہے. لیکن ہماری جو درس گاہیں ہیں, دینی درس گاہیں, وہاں سے کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہوا دی جاتی ہے. یہ اسلام دشمن لوگ ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, آپ کیا یہ نہیں سمجھتے, ڈاکٹر سبیہ علی کرام یہ بات کرتا ہے, آن ریکارڈ بات کرتا ہے, اس کو بار بار چلائیں, چاہے اسکول کا پروفیسر ہو, چاہے دینی مدرسے کا کوئی استاد ہو, جو غلط کام کرے اس کو چوکو چراہوں میں سزائیں دیں. یہ کہ ڈوئل سٹینڈرڈ ہے کہ کالج یونیورسٹی والوں کو معاف ہو گیا, وہاں پہ بچے کے ساتھ بدکاری کرنے والے کو معافی مل گئی, پروفیسر کو یا ٹیچر کو. مدرسے کے اندر اگر ایک واقعہ ہو گیا تو وہ سوشل میڈیا اٹھا لیا جائے. میں یہ بات کرتا ہوں, مدرسے کے اندر بھی بدکاری کرنے والے بندے کو کوڑے مارے جائیں, سر عام مارے جائیں, کالج یونیورسٹی میں بدکاری کرنے والے کو کوڑے مارے جائیں, اور اس کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں. اور آج کل میں بہت خوش ہوں کہ جو نیفے میں پستول چل رہے ہیں نا, بدکار لوگوں کے نیفے میں پستول جو چل رہے ہیں, بہت اچھا ہو رہا ہے, اور میں اس کے سپورٹ میں کھڑا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو عام آدمی کے چل رہے ہیں نا. اگر ہم دیکھیں کہ عام آدمی کے چل رہے تو اچھی بات ہے, کہیں تو انصاف مل رہا ہے. اچھا میں آپ کو 1-2 واقعات بتاتا ہوں, میں نام نہیں لیتا یہاں پہ, بالکل آپ کے علم میں ہوگا. ایک تاندلے والا میں ایک واقعہ ہوا, اس سے پہلے بھی کئی ساؤتھ پنجاب کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جو اہل مدارس ہیں وہ اس شخص کی حفاظت کے لیے ساتھ اس کے سٹینڈ. میں نے تو نہیں دیکھا. اچھا دیکھیں, واقعہ ہوا ہوگا. اہل مدارس, مجھے آپ اہل مدارس سمجھتے ہیں؟ بالکل. میں مدرسہ کبھی پڑھا نہیں ہوا ویسے زندگی میں. اچھا ٹھیک ہے, میں MBBS ڈاکٹر ہوں, میں مدرسے میں کبھی نہیں گیا, لیکن ٹھیک ہے میں اہل مدارس کلیم کرتا ہوں, میں ہوں. ٹھیک ہے. جو زیادتی کرتا ہے, جو بدکاری کرتا ہے, اس کو چوکو چراہوں میں پھانسی دیں.
یہ ڈاکٹر سبیہ علی کرام آن ریکارڈ کہتا ہے. آپ بتائیں درست کبھی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے پہلے موت دے دے کہ کسی بدکار کی حمایت میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے. بہترین. ہاں کسی بدکار کی حمایت میں کھڑا ہونے سے پہلے اللہ میں موت دے دے. بہترین ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں اس شفٹ کی طرف جہاں سے آپ ایک MBBS ڈاکٹر بزنس میں آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے چھا جاتا ہے. اس کا توکل تھا, محنت تھی, کوشش صرف تھی, اللہ کا ریسرچ کرم تھی. تھا, اللہ کا صرف اللہ کا کرم تھا. ہوں. کچھ کوئی کوالٹی نہیں تھی, ہوں. نہ ریسرچ تھی, نہ محنت تھی, نہ لگن تھی, نہ سرمایہ تھا, نہ فہم تھا, نہ فراست تھی. یہ کبھی سوچا تھا کہ میں بزنس میں جاؤں گا یا اسپیشلی ریل اسٹیٹ؟ یہ سوچا تھا کہ میں نے بزنس ہی کرنا ہے. کوئی بزنس بھی میں نے بزنس ہی کرنا ہے, یہ سوچا تھا آئی ول بی اے بزنس مین. اوکے, یہ ایک خواہش تھی ٹھیک ہے. جو اللہ نے پوری کی الحمدللہ. اور ریل اسٹیٹ سیکٹر کو جوائن کرنا بھی اسی کا حصہ تھا یا یہ بائی چانس ہو گیا؟ یہ بائی چانس ہو گیا. یہ بائی چانس ہو گیا. اچھا ہم کرنٹ سینیریو کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں حالیہ سیلابی صورتحال پورے پاکستان کو نقصان پہنچا. بنیر کے اندر KP پورا ڈوبتا رہا, اللہ رحم کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب پنجاب کے اندر تاریخ میں یہ عجیب طرح کی صورتحال ہے کہ سارے ندی نالے اور سارے دریا بکھرے ہوئے ہیں اس وقت, اور اس کے نتیجے میں جو سوسائٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. اگر ہم قریب ترین لاہور کی بات کریں تو بہت زیادہ سوسائٹیز جو ہیں وہ اس سے افیکٹڈ ہوئی ہیں. اب یہاں پہ ایک سوسائٹی جہاں پہ 26,000 گھر ہیں, اس سے اتنی ہی تعداد کے گھروں کی اور بھی سوسائٹیز جو ہیں اس سے افیکٹڈ ہوئے ہیں. ایک پلان بنا تھا جس کو روڈا کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ روڈا سوسائٹی کے مالکان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, اور سوسائٹی کے جو مالکان ہیں وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے اس میں کوئی قصور نہیں. آپ اس صورتحال میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم بدقسمت قوم ہیں یار. سیلاب آ گیا, تباہی مچ گئی ہے, جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. بے شک ایسے ہی. جو لوگ ڈوبے ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں. کم سے کم اگر چلیں آپ ان کو پاکستانی ہونے کا بھی ایج نہیں دے رہے, مسلمان ہونے کا ایج بھی نہیں دے رہے, یار انسان ہونے کا تو ایج دے دیں. بالکل ایسے ہی. اس مدعے کے اوپر ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ ہم اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں. فلاں سے او بھائی یہ بات کی باتیں ہیں. آپ پہلے ڈیمیج کنٹرول کریں, پھر بعد میں الزام تراشیاں کریں, پھر اصلاح کے اس پہ جائیں. میں نے یہ حالیہ بیان دیا ہے. مطلب علیم خان صاحب کو جو ہے رگڑا جا رہا ہے. علیم خان صاحب سے میری زندگی میں کوئی ملاقات نہیں. علیم خان صاحب کی سوسائٹی کے اندر میری 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں. یار یہ وقت ہے بلیم کرنے کا. ویسے یہ علیم خان صاحب کی بات نہیں ہے, میں یہ بات کروں جو بھی ہے, ایک پرومیننٹ نام تھا نا جو ہم میڈیا پہ دیکھ رہے تھے. میں بتا رہا ہوں یہ وقت ہے کسی کو بلیم دینے کا, یہ وقت ہے کہ اس مدعے پہ سیاست کرنے کا, اس مدعے پہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کا, اس مدعے کے اوپر عمران خان صاحب کو ہیرو بنانے کا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, عمران امین صاحب جو ہیں وہ صاف اس بات سے بری ذمہ ہو گئے ہیں جو روڈا کے اس وقت CEO ہیں. میں یہ بات بتاؤں, جبکہ دوسری طرف علیم خان صاحب کی بات کریں تو 2010 میں انہوں نے بینک سے آپ میں ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہوں. جی. علیم صاحب جو ہے وہ کلپریٹ ہو گئے. لیٹس سپوز نہیں کلپریٹ نہیں کر رہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, مفروضہ قائم کر رہا ہوں ہائپوتھیٹیکلی. اس سے کیا فائدہ, لوگ جو ایگزسٹنٹ سیلاب میں پہلے ڈوبے ہیں اب پراپرٹی ڈیپریسیشن میں بھی ڈوب جائیں گے. بالکل یہی ہے, یہی کرنا چاہ رہے ہیں آپ. بالکل ایسا ہی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں نا. ہم لوگ سائڈسٹ لوگ ہیں, یہ آپ اور میں شامل ہیں, آپ اور میں ذمہ دار ہیں اس میں. ہم اس کانسپریسی کا حصہ ہیں کہ پہلے لوگ سیلاب میں ڈوب گئے, اب ان کی پراپرٹیاں اور تباہ کر دیں کہ آپ جو ہے نا اس سوسائٹی کو متنازعہ بنا دیں, بجائے اس کی کہ بہتری کی طرف جائیں, ریفارم کی طرف جائیں. وہاں پہ آپ کہیں یار ہم یہاں پہ بند بناتے ہیں, ہم اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہو گئی ماضی میں غلطیاں, آگے بڑھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, فلاں سے ہو گئی مسٹیک, آگے بڑھتے ہیں. کیا آپ نیت جانتے ہیں کسی ڈیولپر کی, کیا انہوں نے اپنا ٹاؤن کروڑوں کا انفراسٹرکچر ڈبونے کے لیے بنایا؟ دیکھیں میں کیوں بات کرتا ہوں, مجھے کوئی غرض نہیں ہے. اچھا مجھے کوئی غرض نہیں کسی, ایک دو ٹیکنیکل باتیں ہیں, اور میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا کیونکہ بہت ساری سوسائٹیز ہیں, اور صرف وہ علیم خان صاحب جو ہیں اس وقت وہ لائم لائٹ پہ آ گئے ہیں. انہوں نے بینک سے زمین خریدی اور مقامی ذمہ داروں سے. اس کا پیرامیٹر جج کرنے کا آپ کے پاس میرے پاس نہیں ہے نا. انہوں نے جو بھی کیا, میں کہتا ہوں جو بھی کیا یہ ڈفرنٹ سٹوری ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے, ہمارے لوگ ڈوب چکے ہیں, ان کا سرمایہ جو ہے بیچاروں کا میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ چیف سیکرٹری پنجاب نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دریاؤں کے فلڈ ایریا کے اندر جو زمین ہے وہ واپس لی جائے گی اور وہاں پہ انفراسٹرکچر کو گرا دیا جائے گا اور کوئی بھی معاوضہ نہیں دیا جائے گا. یہ بات میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ زیادتی ہے, ظلم ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اس کو اوپن کنڈیم کریں گے. میری نظر سے یہ نہیں گزرا, میں کنڈیم کرتا ہوں. وہ علیم خان ہو, میں تو لوگوں, میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سنیں, سبیہ علی کرام ہو,
علیم خان ہو یا کوئی بھی ڈیولپر ہو, اس نے اپنا سرمایہ لگایا, اس کی ایک ساکھ ہے, اور اس نے بالکل روڈا کے جتنی بھی ریکوائرمنٹس تھی ان کو پورا کیا, ایل ڈی اے کو اس نے الگ پیسے دیے, اور اب جہاں پہ بند باندھنے تھے, بیراج بننے تھے, اور وہ ماسٹر پلان کا حصہ چیزیں تھیں وہ بنی نہیں, اور اب ایک شخص کو ہم وہ قربانی کا بکرا بنا کے سامنے میں پیش یہ کر رہے ہیں. بات کر رہا ہوں, چلیں آپ اس کو براڈ اسپیکٹرم میں سوچیں چیزوں کو, نقصان کس کا ہوگا ایونچولی. علیم صاحب نے جو بھی کیا اس کے پیسے لے لیے, عوام وہاں پہ اسٹیک ہولڈر کون لوگ ہیں جو لوگ ہیں, نقصان کس کا ہوگا؟ ان کا ہوا ہے, بالکل نقصان لوگوں کا ہوگا. یار آپ اور ہم نا پاکستانی ہیں, اس سے پہلے ہم مسلمان ہیں, پھر ہم انسان ہیں, انسانیت ہوتی ہے کسی کوئی انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے. تو یار یہ جو ہے نا انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی حادثے کے وقت نا کوئی حادثہ پیش آ جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, قدرتی آفت آئی ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, قوم کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس موقع کے اوپر لوگوں کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے, لوگوں کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نہ ہمدرد کسی کے بن رہے ہیں نہ سہارا بن رہے ہیں, ہم سیاست کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کم سے کم یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس موقع کے اوپر آپ کو پازیٹیوٹی کریٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں یہاں بیٹھا ہوں, میں یہاں پہ حکومت کو برا بلا کہوں, ڈیولپر کو برا بلا کہوں, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کوئی فائدہ امپیکٹ آئے گا؟ نہیں, کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. آپ اس موقع کے اوپر یہ سوچیں کہ ڈیمیج کنٹرول کیسے کرنا ہے. ہمارے رویے مزید ڈیمیج کریٹ کر رہے ہیں, ہمارے رویے مزید ڈیزاسٹر کریٹ کر رہے ہیں, سیلاب کے اوپر ایک اور سیلاب کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس پورے سینیریو کے اندر ایک مافیا جو ایکٹیویٹ ہو رہا ہے وہ ہے, وہ کون سا مافیا ہے؟ وہ ہے سرمایہ دار مافیا. ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ نفع خور مافیا ہے. وہ اونے پونے ان سے پلاٹ خریدے گا, گھر خریدے گا اور اپنا پروفٹ میک کرے گا, دوبارہ ڈوبے ہوئے کو مزید ڈوبے. اچھا, یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جو انویسٹرز ہیں یہ ان کے لیے اپرچونٹی تو نہیں ہے؟ اپرچونٹی ہے, میں نے یہ بات کہی ہے, اپرچونٹی ہے. اور سائیکولوجیکل ٹراما جو لوگوں کو پہنچا ہے اس کا فائدہ اٹھائیں گے, اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اور ہم تو ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے, یار آپ کا گھر ہے, انشاءاللہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں سے, آپ ان کا بندوبست کریں, وہاں پہ بند بنائیں ان کو, ایک دوبارہ ایک. اور اب چونکہ یہ چیزیں ڈیبیٹ میں آ گئی ہیں, بند بھی بنے گا اور باقی ساری چیزیں بنے گا, تو بند بنے گا, چیزیں نارملائز ہو جائیں گی, ان کے گھروں کی ویلیو بھی انشاءاللہ اپریشیٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام بھائی جنہوں نے وہاں پہ سرمایہ کاری کی ہے, جہاں پہ بھی کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے سرمایہ کاری میں برکت ڈالے. ہمیں ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں سے لوگوں نے ایویکویٹ کیا ہے, اب ان کے ساتھ جو سائیکولوجیکل ٹراما پیش آیا ہے, ایک دم سے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا جو محنت سے گھر بنایا ہے پلاٹ خرید کر, وہ ایک دم سے پانی میں ڈوب جائے گا. دوسری طرف سے ڈی ایچ اے کی سائڈ دیکھیں تو ایک دم سے رائز آیا ہے, ہائیک آیا ہے, 5 سے 10 لاکھ وہ وہاں پہ پلاٹس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے. تو یہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ تو چونکہ کانسٹنٹ ایک جگہ کی, اور دوسری جگہ سے وہ نکل رہے ہیں, وہ سائیکولوجیکلی کوئی بھی بندہ وہاں پہ, ایک میرے جیسا یا کوئی بھی عام بندہ وہاں خریدنا نہیں چاہے گا. وہ 100 دفعہ سوچے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ بھی یہاں پہ ہیں, میں بھی یہاں ہوں, ٹھیک ہے, 2 مہینے صبر کر سے یہاں پہ پلاٹ ہی نہیں ملنا. یہ بھی بات میری آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ وہ تمام لوگ جو افیکٹیز ہیں, آپ ان کے لیے ایک میسج ذرا ٹیکنیکل, میں یہ ٹیکنیکلی یہ بتاؤں گا. دیکھیں, ابھی آپ کو مینوپولیٹ کر کے جو ہے نا وہ آپ سے اونے پونے آپ کی جائیدادیں خریدی جائیں گی. آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجئے گا. حکومت نے اس پہ ایکشن لینا ہی لینا ہے, یہ حکومت کی بھی مجبوری ہے, وہ اس طرح اس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے. ابھی راوی روڈا کے پلانز آنا شروع ہو گئے ہیں, بڑی خوبصورت ندی بہ رہی ہے, ریور بہ رہا ہے, سائڈ پہ جو ہے وہ بڑے خوبصورت ٹریکس بنے ہوئے ہیں, اور یہ امپلیمنٹ ہونا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا. آپ اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, اونے پونے کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہو, اونے پونے اپنی پراپرٹی کسی کو فروخت نہ کیجیے گا. اسٹے کام, اسٹے کنٹینٹڈ, انشاءاللہ یو ول بی ریوارڈڈ انشاءاللہ. سب ابھی جیسے انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے, دوبارہ کنسٹرکشن ہو گئی, اور کنسٹرکشن کا کام بہت ساری جگہوں پہ رک بھی گیا ہے سیلاب کی وجہ سے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مٹیریل اس سے کاسٹ ان کی بڑھ جائے گی؟ نہیں, بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی فلڈ افیکٹڈ گھر بھی ہیں تو یار وہ وقت کے ساتھ سوکھ جائیں گے, کوئی اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے, مطلب کون سا کوئی روئی کے گھر بنے ہوئے ہیں جو سکڑ گئے ہیں گھر پانی لگنے سے, اینٹیں لگی ہوتی ہیں, اسٹیل لگا ہوتا ہے, کوئی ناٹ این ایشو ایٹ آل. جو فارنرز گرے اسٹرکچر کو تو پانی کی وجہ سے ضرورت ہوتی ہے, وہ مضبوط ہو جائے گا, مضبوط ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ بالکل فرنیچر وغیرہ ڈیمیج وغیرہ ٹھیک ہوا ہے۔ ہوگا، لیکن پانی سے اس طرح نہیں ہوتا کہ بھائی یہ گھر ہی غرق ہو گیا، نہیں ایسا ہوتا. ٹھیک ہے۔ یقینی طور پہ مسائل ہوں گے، ہوں، آئے ہوں گے، الیکٹرک ایشو آ جاتے ہیں، پلمبنگ ایشو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کی ویلیو زیرو نہیں ہو جاتی. آپ کو کنسٹرکشن مٹیریل دوبارہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فارن ریمیٹنسز بہت بڑی تعداد میں پراپرٹی کی یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آتی ہیں، تو ابھی وہ بھی کانشیس ہو گئے ہوں گے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس کردار کی وجہ سے کانشیس ہونا کہ یار یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، بلیم گیم چل رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے. دیکھیں فورن انویسٹر کو صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایشورنس چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایشورٹی چاہیے ہوتی ہے. ہوں، تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس کے بارے میں کوئی مؤثر اقدامات کرنے چاہیے کہ یار اپنے فورن انویسٹرز کو جو ہے سیکورٹی دینی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ہمارے ریئل اسٹیٹ کا ٹرسٹ بحال ہو سکے اور لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں، نہ کہ ریئل اسٹیٹ کو آپ کو جو ہے وہ بالکل ہی کارنر کر دینا چاہیے اور آپ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہے تو آپ بلیم کرنا شروع کر دیں ڈیولپر پہ. اور میرا خیال ہے ویسے ابھی تک میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ایک ہی آواز آئی ہے آپ کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی طرف سے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی آپس میں کوئی میٹنگ ہونی چاہیے اور کوئی مشترکہ لائحہ عملی اس حوالے سے ویڈیو بیان کی صورت میں جانا چاہیے؟ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ ایک دوسرے کو اپنا کمپٹیٹر سمجھتا ہے. مطلب میں ابھی حق میں بات کر رہا ہوں تو لوگ بڑا حیران ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ مارکیٹ میری مارکیٹ ہے نا، یہاں پہ اگر لوگ متنفر ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ سے تو نقصان الٹیمیٹلی مجھے بھی ہوتا ہے اس کا. تو somehow ڈیولپر کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن لوگ ایک دوسرے ڈیولپر سے کمپٹیشن لگا کے بیٹھے ہوئے خود ساختہ اور حسد کا شکار ہے. تو اس پریکٹس کے اندر تو بڑا مشکل ہے یونائٹ کرنا. تو انکریج کیسے کریں گے ہم انویسٹرز کو؟ کیا گورنمنٹ کی کوئی پالیسی اس پہ ہونی چاہیے؟ یار دیکھیں انویسٹر بہت ویسے ہی ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لاہور شہر کی اگر بات کی 2.5 لاکھ گھروں کا ڈیفیسٹ ہے. یہاں پہ کسی کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، نیڈ ہے ریئل اسٹیٹ. یہاں پہ لگژری انویسٹمنٹ تھوڑی کر رہا ہے، نیڈ بیس انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا یہاں پہ پہیہ کبھی جام نہیں. آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، پاکستان جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ کے اندر دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح روٹی کی ضرورت ہے مکان کی بھی مکان کی بالکل تو ضرورت آپ ہے. جس جگہ پہ جس ملک کے اندر یا جس شہر کے اندر مکانوں کی اتنی قلت ہو، وہاں پہ جہاں پہ فقدان ہو مکانوں کا، وہاں پہ کس طرح ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جو ہے اسلام کا شکار ہو سکتی ہے. اچھا گرین سوئل کو براؤن، ہم تو بلکہ اس پریکٹس میں کسی کو دبا دیں تاکہ ہمیں ایڈوانٹیج مل جائے. گرین سوئل کو براؤن کرنا، یہ کوئی ایسا کوئی چکر ہے کسی طریقے سے؟ مطلب ایک جو کلٹیویٹڈ ایریا ہے اس کو براؤن شو کر کے گورنمنٹ کے ادارے یا پھر پرائیویٹ لوگ مل کے اس کو اربن ڈیولپمنٹ میں چینج کر دیں. دیکھیں نہیں، یہ تو ماسٹر پلان گورنمنٹ کا ہوتا ہے، پرائیویٹ آدمی کا کیا کام ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، پرائیویٹ آدمی کا اس میں اختیار ہے، یہ تو ارباب اختیار کے ہاتھ میں ہے نا چیز، کہ کس ایریا کو آپ نے ایگریکلچرل لینڈ سے جو ہے وہ ہاؤسنگ لینڈ میں کنورٹ کرنا ہے. یہ تو پورا اختیار جو ہے. اچھا شروع میں جو ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کا اس دفعہ لارج اسکیل پہ انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، جانی نقصان بھی اس میں ہوئے ہیں فلڈس کے اندر، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اربن ڈیولپمنٹ کہیں پہ کمپرومائزڈ ہے؟ یہ اس میں کوئی ظاہری بات ہے یہ پلان، یہ ٹاؤن پلاننگ اور یہ جو سٹی پلان ہوتا ہے یہ تو گورنمنٹ کے اداروں کو کرنا چاہیے اور ان کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اس کو ظاہری اپگریڈ بات ہے کرنے کی پلاننگ ضرورت کے ہے. اندر جو ہے وہ امپروومنٹ ہونی چاہیے اور پلاننگ سالڈ ہونی چاہیے، جس سے مستقبل کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے رہائشیوں کو اور اپنے اسٹیک ہولڈرز کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اچھا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے یہ کوئی انوویشن لے کے آ رہا ہے؟ میں اگر آپ سے بات کروں، ڈاکٹر سبیل اکرام کی بات کروں یا EBS ڈیولپر کی بات کروں یا پھر ایز اے ہول جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے، کیا وہ کوئی پراپ ٹیک لے کے آ رہے ہیں، کوئی گرین بلڈنگز یا اسمارٹ سٹیز کی صورت میں کوئی نئی ٹیکنالوجی؟ فی الحال دیکھیں یہ آہستہ آہستہ ہوگا. پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے ریئل اسٹیٹ میں. ابھی آپ آنے والے 10-12 سال کچھ بھی نہ سوچیں کہ ایسا کوئی کام ہوگا. گرین بلڈنگز وغیرہ وہ ان ملکوں میں ہو رہا ہے جو ہم سے 100 سال آگے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں کا انفراسٹرکچر بڑا سپورٹیو ہے. یہاں پہ تو بھائی انفراسٹرکچر سپورٹ ہی نہیں کرتا ہائی رائز کو. میجورٹی کیسز کے اندر بہت کم ایسی جگہ ہیں جہاں پہ انفراسٹرکچر ایسا ڈیولپ ہوا ہے جو کہ ہائی رائز کو سپورٹ کر سکے. جیسے ہائی رائز کے لیے آپ کو کشادہ سڑکیں چاہیے ہوتی ہیں، بڑے سیوریج پلان چاہیے ہوتے ہیں، بڑے واٹر سپلائی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تو ابھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں. اچھا میرے پروگرام میں ظفر اقبال بھٹو صاحب آئے تھے، وہ اس حوالے سے کافی ایکٹیو رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے بڑے شہروں کو ضرورت ہے کہ وہ ورٹیکل اربنائزیشن کے اندر ہو، ان کے اندر جو اس کا ٹرینڈ آ چکا ہے. لاہور میں بھی آ چکا ہے، کراچی میں پہلے سے تھا، اسلام آباد میں پہلے سے تھا. تو لاہور بہت فاسٹ جو ہے وہ اس پہ ہائی رائز کے اوپر کام کر رہا ہے اور بہت یہاں پہ بلڈنگز، بہت میگا پروجیکٹس یہاں پہ جو ہے وہ ڈیزائن ہو چکے ہیں. اچھا پراپرٹی انشورنس کا کیا کردار ہے، کہاں تک یہ مؤثر ہے پاکستان کے اندر؟ لوگوں کو اس بارے میں کوئی اویئرنیس ہے یا اس طرف جاتے ہیں؟
میں انشورنس کو ویسے جائز ہی نہیں سمجھتا، تو ٹھیک اس ہے، لیے میری کوئی ریسرچ نہیں ہے اس پہ. اوکے ٹھیک ہے. اچھا گورنمنٹ کے سطح کے اوپر ریگولیٹری اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بہت زیادہ پرابلمز رہتے ہیں این او سیز کے حوالے سے. تو گورنمنٹ اس بارے میں اس کو اپنی جو ان کا طریقہ کار ہے، اسٹریٹجیز ہیں، ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ہونا چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے ڈیولپرس کے لیے جو ہے وہ ون ونڈو آپریشنز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ڈیولپر خوار نہ ہو، اور جو انڈر دا ٹیبل جو پیسے چل رہے ہیں ڈیولپرس کو دینے پڑ رہے ہیں، بھاری مقدار میں رشوتیں دینی پڑ رہی ہیں، ان کا کوئی سد باب کرنا چاہیے، ان کے کوئی سلیوشنز نکالنے چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کے لیے این او سیز کو آسان کیا جائے، کسی افسر کے ہاتھوں یہ بلیک میل نہ ہو، کسی افسر کے ہاتھوں جو ہے وہ ان کو ہیوملیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پورا کا پورا اسٹرکچر ہی بگڑا ہوا ہے، پورے کے پورے اسٹینڈرڈز پورے جو ہے وہ مینجمنٹ لیول سے لے کے نیچے تک سسٹم کی ہی تباہی مچی ہوئی ہے. تو اس کو ریگولرائز ہونا چاہیے. اچھا میری معلومات کے مطابق کبھی بھی ریئل سیکٹر کے کسی بھی اسٹیک ہولڈر کی طرف سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی گئی، حالانکہ بہت بڑا ایک لارج اسکیل کا بزنس ہے، بڑی انڈسٹری ہے. ہر بندے کا بند کمرے میں کام جو ہو رہا ہے، اس لیے بند کمروں میں سیٹلمنٹ کر کے کوئی دے دلا کے کام چل رہے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ابھی تک کام چل رہا ہے. اگر انڈر دا ٹیبل اور بند کمروں میں اجازتیں مل جاتی ہیں یا فائل اپروو ہو جاتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہیں نہ کہیں جو ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں یا ڈیولپرز ہیں وہ کچھ چیزیں کمپرومائز بھی کر جاتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، کیونکہ لوپ ہول ہے. آپ یہاں پہ جو ہے وہ پالیسی بنا دیں، آپ ان کو پکڑ لیں. کوئی چھپ کے تھوڑی کام کر رہا ہے. ریئل اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ کسی چھپی تھوڑی ہیں، سب کو پتہ ہے. تو آپ جو ہے وہ ان کے لوپ ہولس دنیا کو نظر آ رہے ہیں، تو اداروں کو نہیں نظر آ رہے. ادارے جو ہے ان کو پکڑ لیں، اس کے مطابق چلے. آپ میں کہتا ہوں ڈیولپر کو فیسلٹیز دیں، ڈیولپر کو پراپر اس کا حق ہے فیسیلیٹیشن پرووائڈ ہو اس کو، لیکن آپ اس کو ایک پراپر چینلائز کر دیں، اس کو پراپر ایک سسٹم کے تحت جو ہے اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیں. اپنا بھی ریونیو جنریٹ کریں، اپنے بھی آپ ٹیکسیشن اس سے لیں. کسی کو ٹیکس دینے پہ موت نہیں آتی ہے. ان کے اندر بڑا حوصلہ ہے ڈیولپرس کے اندر. اگر یہ اربوں روپیہ رشوتوں کے مد میں، میں کہتا ہوں اربوں روپے اگر رشوتوں میں دے سکتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکس پے کرنا مشکل لگتا ہے؟ بڑی آسانی سے آپ ٹیکس کو جو ہے وہ انسینٹیو بیس کر دیں کہ یار آپ ٹیکس جمع کرا دیں، ایڈوانس جمع کرا دیں اور این او سی لے لیں. آپ لائنوں میں لگ کے لوگ جو ہے وہ ٹیکس جمع کرا دیں. بالکل ایسے ہی لائنوں میں لگ کے، بالکل اربوں روپے بھی کیوں نہ ہو. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. ریگولیٹری اتھارٹی اور پاکستان میں مستقبل کیا دیکھتے ہیں 5 سے 10 سال کے بعد کہاں پہ کھڑا ہوگا ریئل اسٹیٹ سیکٹر؟ دیکھیں ہم پاکستانی بڑے شدید پیٹریوٹک قسم کے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں بھائی پاکستان انشاءاللہ ترقی یافتہ ملک بنے گا، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آئے گی، اور پاکستان انشاءاللہ گرو کرے گا، فائنینشلی گرو کرے گا، انفراسٹرکچر وائز جو ہے پاکستان بہت امپروو کرے گا. ہم تو پازیٹیو پاکستان کا مستقبل دیکھتے ہیں. آپ پر امید ہیں یا محتاط ہیں؟ نہیں میں پر امید ہوں. میں نے محتاط کیوں ہونا ہے؟ کیا اس یہ بات کرنی مجھے مایوسی پھیلانے پہ یہاں پہ جیل تھوڑی ہو جانی ہے؟ محتاط کیوں؟ میں وہ بندہ ہوں جو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے پاکستان میں آیا. میں ساری زندگی باہر رہا ہوں. آئی ایم این اوورسیز پاکستانی. میں چھوڑ کے باہر سے پاکستان آیا ہوں نا. میری تو زندگی شروع ہوئی تھی سعودی عرب سے. میں نے اپنی تعلیم سعودی عرب سے حاصل کی. میں پاکستان میں آیا MBBS کرنے میں، پھر یہیں کا رہ گیا. میرے پاس تو آج بھی جو ہے وہ آپشن ہے کہ میں باہر چلا جاؤں، لیکن میں یہاں پہ رہنا پسند کرتا ہوں. میں اس ملک سے پیار کرتا ہوں، میں اس ملک کے لیے اچھا سوچتا ہوں، اور میں نا امیدی نہیں پھیلانا چاہتا. میں وہ فیکٹر نہیں بننا چاہتا جو مایوسی پھیلانے کا باعث بنے. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ. یہی بات ہے. آپ نے ایک بات بتایا نا کہ ہم محتاط کیا ہوں گے. ہم جو ہماری خواہش ہے، یہ میرا گھر ہے، اس کے بارے میں اگر میں نیک خواہشات کرتا ہوں تو یہ محتاطی کیسی ہے؟ یہ میں کہتا ہوں یہ خواہش ہر پاکستانی کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ اچھا ایک مشورہ جو آپ کو فالو کرتے ہیں وہ تمام انویسٹرز یا وہ تمام لوگ جو پراپرٹی میں آنا چاہتے ہیں، وہ ابھی کس طرف جائیں؟ کمرشل میں، ریزیڈینشل میں، کس یار طرف؟ فائلیں وہ میں تو بالکل نہ جائیں. فائلیں نہ خریدیں. ٹھیک ہے. آن گراؤنڈ پلاٹ جہاں مرضی خرید لیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا یہ فائلوں کے چکر میں بہت زیادہ بدنام ہوا ریئل اسٹیٹ سیکٹر. فیک ہے نا، کاغذ ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں. A4 سائز کا پیپر ہے 2 روپے کا، بس اس کی یہی حقیقت ہے. تو اس میں ایسوسیشن آپ کی کوئی ہے جو اس پہ اس کو کاؤنٹر کرتی ہے یا اس کو کچھ؟ نہیں، اس میں ہی بات کرتا ہوں اور ہمیشہ کھل کے بات کرتا ہوں کہ فائلیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. فائلوں میں نقصان اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. جب بھی فائل لیں گے آپ کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی چلیں آخر
پہ ہم کچھ آپ کی طرف سے میسج ریل اسٹیٹ کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، موجودہ پاکستان حالات کے لیے یہ کہ یار آپ نے اگر پاکستان کو بدلنا ہے، آپ چاہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ بہتر ہو، پاکستان کی اگر آپ بہتری چاہتے ہیں اور پاکستان سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو پاکستان کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، خود کو بدلیں پہلے، یہیں سے آغاز کریں، اپنے آپ کو بدلنے سے آغاز کریں۔ پاکستان کو اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اگر آپ ترقی یافتہ خوشحال ملک دیکھنا چاہتے ہیں تو بدلاؤ اپنے آپ سے شروع کریں، خود کو تبدیل کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ٹھیک ہے، تو مطلب آپ نے چینج اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، پھر اپنے اہل عیال سے شروع کرنا ہے، پھر آپ نے بڑھنا ہے۔ ہم تو یہاں پہ ایک بن جائیں یہاں پہ ہم فلاسفر کہ بھائی وہ فلاں چیز غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں بندہ بھی غلط ہے، نہیں، یہ اس طرح کبھی چینج نہیں آئے گا۔ یعنی فوکس آپ اپنا بلیم سے پازیٹیوٹی پہ رکھیں۔ یو ہیو ٹو اون پاکستان، آپ کو یہ کہنا پڑے گا پاکستان میرا ہے، میں اس ملک کا جو ہے وہ باشندہ ہوں اور میں اس ملک کے لیے جو ہے وہ اچھا پازیٹیو کام کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ تبھی کر سکیں گے جب آپ اپنے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کریں گے، اپنے گریبان میں جھانکیں گے، اپنی کوتاہیوں کو دور کریں گے، آپ جو ہے وہ کوڑا پھینکنا بند کریں، آپ جو ہے وہ لا توڑنا بند کریں، آپ جو ہے وہ قانون کو فالو کریں، احترام کریں، اداروں کا احترام کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو فالو کرتی ہے، آپ کو آئیڈیلائز کرتی ہے، آپ سے انسپائر ہے، لیکن جو بات ہم پروگرام کے دوران کر رہے تھے، پوڈ کاسٹ کے دوران، کہ پاکستان کے اندر کنزیومر کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے ٹک ٹاک کی صورت میں، شارٹ ویڈیوز کی صورت میں، اور اس میں جو انفلوئنسرز ہیں ان کا لائف سٹائل اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ اپنی تعلیم کو یا اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اس طرف جانا شروع ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری قباحتیں اور بہت سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ کہیں پہ کوئی مر رہا ہے، کوئی کسی کو گولی مار رہا ہے، اور آپس میں بڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہماری روایات ہیں، ثقافت ہے، کلچر ہے یا دین ہے، وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ایک میسج جو ہماری یوتھ ہے، جو ہماری نوجوان نسل ہے اس وقت، یار سب سے بڑا گناہ جو دین اسلام کی روح سے ہم نے ایکسپلور کیا نا، وہ یہ ہے فحاشی۔ یہ باعث بنتا ہے رزق میں تنگی کا۔ جیسے ہمارے بلیو ہے نا، رزق جو لکھا ہوا مل کے رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نیک اعمال رزق بڑھا دیتے ہیں اور گناہ جو ہے رزق کم کر دیتے ہیں، اور ان گناہوں کے اندر جو رزق کم کر دیتے ہیں نا، ان میں فحاشی سہر فہرست ہے۔ فحاشی، بدکاری، بد اخلاقی، بد زبانی، بد تہذیبی، آپ ان سے اجتناب کریں۔ اور بڑے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فحاشی کے بارے میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تین چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب تین چیزیں ہیں۔ دیکھیں یہ ریڈ زون ہے، یہ ریڈ لائن ہے۔ جو راستے آپ کو فحاشی کی طرف، بدکاری کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان راستوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور یہ ٹک ٹاک، یہ نیٹ فلکس، یوٹیوب، سوشل میڈیا، یہ وہ راستے ہیں۔ ان کا پازیٹیو استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان میں نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں پڑ گئے تو دس ول لیڈ یو ٹو ڈیزاسٹر۔ ٹھیک ہے، آپ کی زندگی تباہ کر دیں گے، آپ کے رزق میں کمی ہوگی، آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے۔ تو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ۔ اچھا، سیلاب سے متاثر جو لوگ ہیں، ستلج، راوی، بیاس اور ندی نالوں کے سارے لوگ، اس کو ڈی سینسٹائز کر دیا ہے۔ یوتھ کے اندر وہ سینسیشن نہیں ہے کہ جیسے ہماری قوم متاثر ہے تو ہمیں اس کے لیے اس سطح پر نکلنا چاہیے، جبکہ اس وقت نہیں، یہ کہنا میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بالکل نکلے لیڈ لے کے پہنچے، بالکل نکلے ہوئے، بہت ساری تنظیمیں ہیں، لیکن جو میسج جانا چاہیے تعصب نہیں ہے نا، پاکستانیت کا تعصب نہیں ہے، یہ فہم ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہیں۔ درد تو اپنوں کا ہوتا ہے، میں یہی بات کر تو رہا وہ ہوں۔ درد محسوس کرنے میں نوجوان جو ہے وہ اس وقت ناکام ہے، اور اس کی وجہ یہ ان کے والدین کی تربیت ہے۔ سوسائٹی میں جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جن ٹک ٹاک والے ماحول میں وہ رہ رہے ہیں، ان تک جو ہے وہ، تو ڈاکٹر صاحب والدین کہیں اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں جنہوں نے ظاہری شروع بات ہے، بچپن تربیت سے کا پہلی کیا ان کو میٹیریلز کی طرف راغب کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، بالکل ذمہ دار ہے۔ آج اگر ایک والد اگر اولڈ ایج ہوم میں بھی پہنچ رہا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، اس نے اپنے بچے کو دین نہیں سکھایا۔ اولڈ ایج ہوم تو ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ہیں تو صحیح نا، اب بن رہے ہیں۔ تو کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ والدین دیکھیں، آج سے پہلے اگر اپنے والد صاحب سے پوچھیں تو آپ کے جو دادا
دادا ہوں گے وہ آپ کے والد صاحب کو دین کی تربیت دیتے ہوں گے, بالکل ایسے ہی. ان کے اندر یہ کنسیپٹ ہوگا کہ والدین کے اف بھی نہیں کہنا ہے, یہ ہاں. جب بزرگی کو پہنچنے کی خدمت کرنی ہے, یہ اسلام سکھاتا ہے نا. ہاں. تو ہمارے آج کل کی جو کرنٹ پیرنٹنگ ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے, وہ ہارورڈ آکسفورڈ کیمبرج جاؤ اور باقی سب چھوڑو. میٹیریلز کے تو اوپر. وہ جب آکسفورڈ ہاں. کیمبرج سے آتا ہے نا تو سب سے ہاں. پہلے آنے والا کام ہی کرتا ہے اپنے باپ کو جو ہے نا اولڈ ایج ہوم پھینک کے آتا ہے کہ بھائی تو ایتھے بہنا, اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. چلیں اچھے کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, انشاءاللہ. اور امید پہ دنیا قائم ہے. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنے پرچم کا کبھی رنگ بھلا مت دینا, سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. اور موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں, گھر تو آخر اپنا ہے. اور اسی امید, یقین اور اپنے پن کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان کو ہم ترقی یافتہ قوموں کی صف میں سر اول دیکھیں گے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سماپا ہو جائے گی. میرا آپ کا اور پاکستان کا اللہ نگہبان.